وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے: قل، اللہ کے رسول کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کے افراد کو بتا دیجئے، بلکہ تمام انسانوں کو بتا دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ اگر تم چھپائے رکھو گے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں کے اندر تم اپنے خیالات کو چھپاؤ گے، اپنے منصوبوں کو چھپاؤ گے، اپنے رازوں کو چھپائے رکھو گے، او تبدوہ، یا تم اظہار کرو گے، ظاہر کرو گے۔ فرمایا کہ یعلم اللہ، اللہ جل شانہ جانتا ہے ہر اس خیال کو جو انسان کے ذہن میں آتا ہے اور انسان کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو آرزو پیدا ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی زبان سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے یا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو یہاں تک محدود نہیں ہے اللہ کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جل شانہ آسمانوں میں جو کچھ ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو علم ہے تو وہ اتنا وسیع ہے اور اس میں اتنی گہرائی ہے اور گہرائی ہے کہ ہر چیز کو محیط ہے۔ فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی جو قدرت ہے اور اللہ جل شانہ کی جو طاقت ہے تو وہ بھی ایسی جامع ہے اور ایسی قوی ہے اور اتنی محیط ہے کہ ہر چیز پر اللہ جل شانہ قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ترجمہ میں نے کیا، عام طور پر جو ہمارے مفسرین ہیں وہ اس کا ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے
تو اس وجود میں جو مختلف اعضاء ہیں اور مختلف اجزاء ہیں، تو ہر ایک عضو اور ہر ایک جز کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ اللہ نے جو انسان کا وجود انسان کو دیا ہے اور انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اور کان دیے ہیں تو کانوں سے انسان سنتا ہے، اور زبان دی ہے تو زبان سے انسان بولتا ہے، اور مختلف جو اعضاء ہیں تو تمام کے تمام اعضاء خاص خاص کام کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ تو ہر ایک جسم کا جو عضو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، لیکن انسان کے وجود میں جو بہت اہم حصہ ہے یہ انسان کا قلب ہے، جو انسان کا دل ہے، جہاں قرآن مجید نے مختلف کلمات استعمال کیے ہیں انسان کے قلب کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں صدور فرمایا ہے، ان تخفوا ما فی صدورکم۔ اللہ کے رسول کو بھی ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو صدر کا کلمہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، مختلف مقامات پر استعمال کیا ہے، اور سینہ اس لیے کہ جو قلب ہے تو یہ سینے میں ہے، سینے کے اندر قلب ہے، تو اس لیے عربی محاورے کے مطابق جب سینہ کہتے ہیں تو سینے سے مراد دل ہوتا ہے، اس لیے کہ دل سینے کے اندر ہے، جو سینہ ہے وہ دل کا محل ہے اور دل اس کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہو، یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی سائیکی ایسی ہے کہ انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اور انسان کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو خیالات وہ ہوتے ہیں جو مثبت ہوتے ہیں، اور ایک خیالات وہ ہوتے ہیں جو منفی ہوتے ہیں۔ دو قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ جو خیال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے اور انسان کے دل میں آتا ہے۔ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے تو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اور دل اور دماغ جو کہتے ہیں، دل اور دماغ آپس میں ان کا بڑا لنک ہے، دونوں کا آپس میں بڑا رشتہ ہے۔ انسان کے وجود میں جو دل ہے اور دماغ ہے تو یہ بہت زیادہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم سوچتے ہو اور تمہارے خیالات جو بھی خیالات ہیں، تو انسان جب سوچتا ہے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے یہ تو لازمی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی شخص جو ہے اپنے ذہن کو ضبط نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا ذہن تو چلتا ہے، یہ جو ذہن ہے تو 24 گھنٹے چلتا ہے، اور اس میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ تو بالکل سمندر کی طرح، جیسے سمندر کی لہریں ہیں، اسی طرح انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، قسم قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو انسان اپنے خیالات کو ختم تو نہیں کر سکتا، یہ تو انسان کے وجود کا ایک لازمہ ہے اور ضروری ہے کہ انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، خیالات آتے ہیں، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ ان خیالات کو، ان کی تہذیب کرنی چاہیے۔ اپنے کے جو خیالات ہیں آپ اپنے خیالات کو کنورٹ کریں کہ پازیٹیو خیالات، مثبت خیالات، خیال تو آنا ہے،
لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں جو اس کو ہمارے ہاں مجاہدہ کہتے ہیں، تو صوفیاء کرام اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نفس کا جو تزکیہ ہے تو وہ یہی ہے، اسی عمل سے ہوتا ہے، اسی مجاہدے سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذہن میں منفی خیال نہ آئے، اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو منفی خیال سے جو ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جب وہ مسجد نبوی میں آیا تو صحابہ کرام کو کہا کہ یہ جو صحابی ہے تو یہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ جنتی ہے۔ تو دوسرے دن جب وہ آیا پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ صحابی جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی فرمایا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 3 دن ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، تو اس کا عمل کیا ہے؟ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بشارت دی اس کو کہ یہ جنتی ہے؟ تو اس صحابی کا تعاقب کیا اور تعاقب کرتے کرتے اس کے گھر گئے، تو گھر معلوم کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر ان کے گھر جا کر ان سے کہا کہ جی میں آپ کے یہاں آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے خاطر مدارت کی اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی میں تو کوئی ایسا ایکسٹراڈینری کام تو نہیں کرتا، جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں اور باقی جو معمولات ہیں جس طرح عام لوگوں کے ہیں تو وہ میں کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ ایک ایسا عمل ہے جو میں کرتا ہوں اور وہ منفرد ہے، باقی لوگوں سے منفرد عمل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں کوئی منفی خیال ہو تو میرے خیال میں منفی خیال میں دل میں نہیں چھوڑتا، اور پورا دن میں اس کوشش میں رہتا ہوں کہ میرے دل و دماغ میں منفی خیال نہ آئے، کوئی منفی خیال نہ آئے، مثبت خیال۔ یہ جو مثبت خیال ہے اس کو اللہ کے رسول نے نصیحہ کہا ہے، فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے نصیحہ کا نام ہے، اور نصیحہ کے معنی ہے خیر خواہی، کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہیں، اپنے لیے بھی بھلائی انسان اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے تو سب چاہتے ہیں، لیکن جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ دوسروں کی بھلائی چاہے تو یہ وہ مقام ہے جو نصیحہ کا مقام ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ صوفیاء کرام کے تمام مجاہدات جو ہیں وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت توجہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے اور دماغ ہے اور نفس ہے اور یہ سارا کچھ ہے، یہ عجیب و غریب ہے، ایک مشینری جیسی ہے، جس میں مسلسل حالات آتے ہیں اور انسان فوراً جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف جاتا ہے، غصہ آتا ہے، فوراً غصہ آتا ہے، معمولی بات پر دوسرے کے خلاف غصہ آتا ہے، دوسرے کے خلاف انسان سوچتا ہے، انسان جو کہتا ہے اگر اس سے ہوتا نہیں تو دل میں کہتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے،
برباد ہو جائے، اپنا ہو جائے، اپنے لیے دعائیں کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے بس دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ جو مقام نصیحہ ہے صوفیاء کرام کے ہاں، اس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اس کو تزکیہ قلب بھی کہتے ہیں، قلب کی صفائی، قلب کو صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قلب کے اندر کدورت ہوتی ہے، تو کدورت کی وجہ سے قلب جو ہے پھر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کدورت سے دل اپنا شاد رکھ، دل اپنا پاک رکھ شاد پیری میں، کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔ یہ شاد دہلوی کا شعر ہے کہ کدورت سے دل اپنا پاک رکھ شاد پیری میں، کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔ تو یہ جو قلب ہے اس کا تزکیہ اور اس کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ اور قلب کا تزکیہ، یہ جب ہو جاتا ہے تو انسان صاف ہو جاتا ہے۔ باقی صفائی، باقی ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے وجود کو لگے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ صفائی نہیں ہے۔ صوفیاء کے ہاں جو صفائی ہے اور طہارت ہے وہ دل و دماغ کی طہارت ہے اور صفائی ہے۔ تو یہ جب انسان جو ہے نصیحہ کی طرف جاتا ہے اور نصیحہ اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر انسان مفید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہے۔ خیر الناس من انفع للناس، جو سب سے زیادہ مفید انسان ہے، ایک انسان اللہ کی مخلوق کے لیے سوچتا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے تو انبیاء نے ہمیشہ امت کے لیے سوچا، اپنے لیے نہیں سوچا۔ کسی نبی نے اپنے لیے دعا نہیں کی، تمام انبیاء نے امت کے لیے دعائیں کی، اور اللہ کے رسول نے بھی جتنی دعائیں کی ہیں امت کے لیے کی، اپنے لیے تو نہیں کی ہے۔ تو صوفیاء کے یہاں پہ یہ طریقہ ہے کہ صوفیاء کرام جو دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے دعا، امت کے افراد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے تو نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے دعا جب آپ کرتے ہیں تو اللہ خود بخود آپ کو سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، تم اپنے سینوں میں یا اپنے دلوں میں کچھ چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تو اللہ جل شانہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو اجر ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے، رزقان تو اللہ نے دینا ہے، تو انسان کو مثبت رہنا چاہیے۔ اب انسان کو جو ہے ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اللہ کے رسول نے مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ ہے۔ تو یہ جو انسان کے ہاتھ ہیں، اس سے مراد اختیارات ہیں، اگر کسی کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، اقتدار ہے، جو بھی ہے، زبان ہے، تو زبان کے ذریعے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو یہ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو دوسرے لوگ، دوسرے انسان اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر آپ سے بھلائی نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو کریں کہ برائی نہ کریں۔ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ سے بھلائی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، برائی نہ کریں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ
اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کو تو آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ جو انسان کا رویہ ہے مثبت رویہ ہونا چاہیے، اور مثبت رویے کی وجہ سے انسان کی اہمیت بنتی ہے اللہ کے یہاں۔ جب انسان کا رویہ مثبت ہو تو ایسا انسان اللہ کے یہاں بڑا وزنی ہوتا ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ اللہ کے یہاں بہت ہوتی ہے۔ باقی جو اللہ کے بندے ہیں ظاہر ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ جو عمل ہے صوفیاء کرام کے ہاں جو مجاہدات ہیں جو کچھ بھی ہے تو وہ اس مقام نصیحہ تک پہنچنے کے لیے مختلف قسم کے مجاہدے کرتے ہیں، اور یہ ہم جو بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اپنے قلب کو سب کی صفائی کے لیے اور نفس کے تزکیے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اہم عمل جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ قلب کی غذا ہے، انسان کا جو قلب ہے اس کی غذا جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے قلب کو اطمینان ملتا ہے۔ تو قلب جو ہے اس کی غذا ذکر ہے، جتنا ایک انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب کو تقویت ملتی ہے، اور قلب کو جب تقویت ملتی ہے تو پھر قلب جو ہے یہ کیونکہ پورے وجود پر یہ رول کرتا ہے، اور پھر انسان اعمال صالحہ کے لیے تیار ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو ہم اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ بیچتے ہیں، پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم استغفار پڑھتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں اور